السلام علیکم، آپ بات کریں بھائی انڈیا السلام والے بات علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرام، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں سر، کس کلکتہ شہر؟ سے وقار۔ کلکتہ، بس زندہ باد، خیریت سے ہیں؟ جی 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 بہت سر، مہربانی، آپ کیسے ہیں سر؟ بہت مہربانی آپ کو بنگالی بھی آتی ہے؟ آپ کا جی 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 بنگالی فل آتی ہے سر۔ فل جی سر، فل فل فل۔ تو کلکتہ میں اردو زیادہ بولی جاتی ہے یا بنگالی؟ جی یہاں پر جو مسلمان ہیں تو اس میں دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو بنگلہ بولتے ہیں ہوں، اور ایک وہ جو اردو میں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ تو تر کون سے؟ جو ہے وہ اردو میں ہی بات کرنے والے بنگالی۔ اچھا، زیادہ تر بنگالی چلتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک الگ دیش ہو گیا نا بنگلہ دیش، نہیں، لیکن یہاں پر کچھ علاقے ہیں کلکتے کی بات مغربی ٹھیک ہے۔ ہاں کلکتے میں تو زیادہ تر اردو بولنے والے مسلمان ہیں۔ اچھا، زیادہ تر اردو والے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اور ہندو جی جو ہیں جی وہ جی، زیادہ تر کون سی زبان بولتے ہیں کلکتے میں؟ وہ ہندو کلکتے میں جو ہے زیادہ تر ہندو جو ہے بنگلہ بولتے ہیں، زیادہ بنگلہ اور بولتے کچھ بہار کے ہیں تو وہ جو ہے ہندی میں بات کرتے ہیں۔ ہیں، ہندی میں بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت مہربانی، حکم کریں بھائی۔ سر مجھے ایک یہ سوال تھا کہ یہ جو مطلب بعض بریلوی اور دیوبندی حضرات جو یہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ عائشہ پر زنا کا تہمت لگاتے ہیں، تو نہیں یہ نہیں نہیں، کہاں تک غلط۔ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو یہ ایک شخص ہے نا، وہ لندن والا، وہ بیوقوف ہے، اس نے وہ کتاب لکھا، اس پہ شو کیا، وہ بہت مشہور کرا دیا کہ عائشہ جو ہے وہ اس نے یہ غلط کام کیا، اور اس کے جی پاس کوئی دلیل نہیں ہے مخالفین کے کتب سے۔ یعنی ہمارے جی کتب جی میں ہمارے علماء رحمہم اللہ نے انہوں نے عائشہ کے متائن لکھے ہیں، علامہ حلی کے کتب میں عائشہ کے متائن بہت ہیں، شیخ مفید کے کتب میں عائشہ کے متائن بہت ہیں، علامہ مجلسی کے کتب میں عائشہ کے متائن بہت ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ عائشہ جو ہے وہ اس نے غلط کام بھی کیا، جنسی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے غلط کام کیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی اذیت پہ وہ آیات اتری ہیں اس کے کفر پر۔ تو رسول یہ اللہ صلی سر اللہ جو علیہ یہ وآلہ وسلم، سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی کی ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے، احادیث میں بے جھوٹ شک بولی ہے، اس طرح کے متائن بہت ہیں اس کے شان میں ہمارے کتب میں جو بے ہمارے شک علماء نے مخالفین کے مقابلے میں انہوں نے کیا ہے، استدلال کیا، اس میں ہمارے علماء نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ہے کہ ثابت کریں کہ عائشہ نے وہ جنسی کام بھی غلط کیا ہے۔ کیوں ایسا نہیں جی کیا؟ جی کیونکہ یہ آپ دلیل نہیں لا سکتے مخالفین کے کتب سے، ان کے کتب میں ایسا نہیں ہے کہ عائشہ جو یہ غلط کام بھی جی کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے لندن میں وہ بیوقوف نے، ایک دو ہیں لندن میں، وہ بس اسی کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے، وہ مخالفین کے کتب سے یہ ثابت تو نہیں ہے، ہمارے کتب میں ہے، وہ بھی اس طرح ہے کہ اچھا عائشہ جو ہے جمل جاتے ہوئے تو طلحہ نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جمل جا رہی ہیں تو جنگ کے لیے، تو آپ کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، تو آپ جو ہے جی مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو اس میں یہ ہے ہمارے کتب میں کہ اس نے راستے میں طلحہ سے اس نے نکاح کیا تھا، راستے میں، یہ ہمارے کتب اچھا میں ہے، ہاں، لیکن یہی ہے تو بھائی، لیکن اس کے لیے ایک فعل حرام تھا، لیکن یہ جو ہے ایک ایسی حدیث ہے جس کو ہمارے علماء اس کو نہیں علم کرتے علن مخالفین کے ساتھ استدلال کے طور پر۔ کیوں ان کے لیے حجت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا ہے، ازواج کے دشمن ہیں، آپ نے ازواج کے لیے ایسی جی جی حدیث لے کے آیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جی، پاس جو تو عائشہ یہ پہ جو جو مطلب متائن ہیں وہ ہیں، ثابت ہیں۔ اب ایک دو بیوقوف ہیں نا، وہ لندن والے، انہوں نے بس بہت سارے انہوں نے تشیع کو بہت ضرر پہنچا اسی بات پر، کیونکہ پھر وہابیت جو ہے سب اسی بات کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے نستجیر باللہ کیا زنا کیا، تو دیکھیں شیعہ کتنے جھوٹے ہیں، پھر سب متائن عائشہ کے بھولے گئے، یعنی انہوں نے وہ سب، ان کو کسی اور تان کی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ ایک تان کو لے کے بیٹھ گئے۔ پچھلے 10-15 سال میں انٹرنیٹ پہ جو عربی زبان میں جو کنورسیشن جاری ہے عائشہ کے متعلق، بس یہ ایک ہی تان کو انہوں نے اٹھایا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے یہ کام کیا، وہ شیعہ نہیں کہتے عائشہ نے یہ کام کیا ہے، بھائی وہ ایک بیوقوف ہے لندن والا جس کے پاس ٹی وی ہے، اس نے یہ علم کیا ہے، اور جو صحیح متائن ہیں جو ان کے کتب سے ثابت ہے وہ سب جو ہے وہ ترک کر دیے گئے، ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اس کے خلاف قرآن میں بھی آیت نازل ہوئی تھی اس کے خلاف، کس کے یہ جو خلاف؟ مطلب یہ جو واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد قرآن میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی تھی۔
وہ تو اور واقعہ ہے نا. طلحہ جو تھا وہ تو میں نے اس کے متعلق بات کی, طلحہ کے غلط جو مقاصد تھے وہ اسی اچھا پہ سر دیکھ یہ لیں. جو کہتے ہیں تو پھر نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. میری یوٹیوب چینل میں دیکھیں طلحہ اور عائشہ کے متعلق, وہاں پہ بہت سارے اسپیچز ہیں پچھلے 6-7 سال پہلے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, اور پھر قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماں کو اسی میں ہے جواب دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. میری جو اسپیچز ہیں طلحہ کے متعلق اسی یوٹیوب چینل میں اردو زبان میں دیکھیے, ادھر تفصیل ہے, بہت تفصیل. اوکے جواب دے دیا آپ کو بھائی. اور طلحہ اور عائشہ کے متعلق بات کر رہے ہیں نا بھائی, اردو میں بھی کہہ رہے ہیں آپ سے, آپ کو پتہ نہیں تو میں کیا کروں, اسی کے متعلق کہہ رہے ہیں, دیکھ لو چینل میں ہے. ہیلو یار مدد. جی السلام علیکم, بات کرو بھائی. میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میں جو ہوں وہ آغا خانی شیعہ ہوں, اسماعیلی شیعہ ہوں. سوال یہ تھا کہ امامت جو ہے خدا کو سلامتی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے, حکم کریں بھائی. الہی آمین. میرا سوال یہ تھا آپ سے, الہی صاحب آپ بہت انٹلیکچوئل بات کرتے ہو, انجینئر جو ہے وہ تو فتنہ ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں حدیث ثقلین کی جو تواتر کے ساتھ آئی ہے, کتاب اللہ بإطرتی اہل بیت, یعنی اہل بیت کو پکڑ کے رکھتے, تو وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مستدرک الحاکم میں کہ علی قرآن کے ساتھ قیامت رہے گا اور کبھی بھی علی علیہ السلام جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. جی ہاں ٹھیک ہے, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی اور ان کی اولاد تا قیامت رہیں گی. یہ نور جو ہے جو سورہ یاسین میں ہے نا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, تمام چیزیں مبین امام, مبین بولتے ہیں ظاہر کو, آشکار کو, جو ظاہر. اچھا اب سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ ہمارے مطابق امام اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام سے آئمہ زندہ ہیں محمد ابن اسماعیل میں, اور نص ان کی ہمارے پاس موجود ہے, ہماری کتب میں بھی ہے اور اسناشریہ کتب میں بھی موجود ہے. کیونکہ وہ جو روایاتیں ہیں وہ میرے پاس بہت ساری ہے, دکھانے کے لیے میں اپنی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں. آپ مجھے خالی چھوٹا سا جواب یہ دیجئے کہ امام جو ہے آپ نے بولا کہ یہ گمراہ ہیں, تو گمراہی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا نا وہ گمراہ ہوگا حدیث ثقلین کے مطابق. یہ ثقلین کی حدیث ہے, یہ ہمارے پاس کامن باؤنڈ ہے سنی کتابوں میں بھی, شیعہ کتابوں میں بھی. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ اسماعیلی شیعہ گمراہ ہیں, تو یہ آپ کس کے تحت بول رہے ہیں کہ یعنی یہ جو گمراہ ہیں اس کی ڈیفینیشن آپ کے پاس کون سی ہے؟ بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جی بالکل, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, عزیز ہیں ہمارے. ہالی ووڈ میں ایک ایکٹریس تھی 1940s میں 1930s میں, بہت مشہور معروف, ریٹا ہیورڈ, اس کا کیا تعلق ہے آغا خان سے؟ اچھا آپ نے اچھا سوال کیا, بہت اچھا سوال. دیکھیں بیسیکلی وہ جو ایکٹریس تھی نا ریٹا ہیورڈ, جو ماڈل تھی میرے خیال سے. نہیں آپ بالکل سوال کریں, دیکھیں آپ مجھ سے سخت سوال کریں گے نا میں خوش ہوں گا, کیونکہ میں ایک ایسے فیز میں ہوں جس کو میں ایمان سمجھتا ہوں نا. آپ سوال کریں میں جواب. اوکے جواب دے دو بھائی. اچھا یہ جو آپ نے بولا کہ بیسیکلی یہ ایک ماڈل تھی, لیکن جب انہوں نے امام علیہ السلام کی فیملی سے جو ہے ہمارے پرنس وہیم سے جب انہوں نے نکاح کیا تو انہوں نے اپنا مذہب بھی تبدیل کیا اسماعیلیہ میں, اور ان کا نام بھی پرنسس سلوہ ہے. آپ نام سرچ کیجیے گوگل پہ, ویکیپیڈیا پہ آئے گا سلوہ نام. اچھا ان کا نام ابھی چینج ہو چکا ہے. آپ کو یہ ہسٹری شاید نہیں پتا ہوگی کیونکہ آپ نے کیا تعلق ہے. دیکھیں میں نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کا تعلق کیا ہے آغا خان سے. ہمارے امام جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں ان کی وائف, ٹھیک ہے. اچھا نہیں دیکھیں ابھی میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ جا کے انٹرنیٹ میں پڑھیں, ویکیپیڈیا میں ریٹا ہیورڈ کا جو ہے ریٹا ہیورڈ کا بایوگرافی پڑھیں. آپ نے کہا وہ مسلمان ہوئی ہے, وہ آپ کے امام سے الگ ہو کر, وہ اس کی ایک بوائے فرینڈ تھی, بوائے فرینڈ بھی کوئی ایسا کوئی پروڈیوسر کچھ تھا, اس کے ساتھ لندن میں رہتی تھی نکاح کے بغیر. میں آپ کو انٹرپٹ کروں بھائی, سوری ایک سوال, کیونکہ میں اچھا مجھے بتاؤ وہ آپ کے جو موجودہ آغا خان ہے وہ ان کی ماں ہے نا, اس کی مدر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی مدر ہے نا. مدر نہیں ہے بھائی, کیا بات کر. دیکھیں امام مبین کی مدر ہے یا اس کے والد کی وائف ہے؟ وہ وائف نہیں ہے, میرے امام کی مدر نہیں ہے, وہ جو ہے ان کا بیٹا ہے پرنس نہیں, ان کی وائف. اچھا آپ میری ایک بات سنیں, خالی کس کے بیٹے کی وائف ہے, کس کے بیٹے؟ بھائی وہ ریٹا ہیورڈ 30s 40s میں رہتی تھی, وہ اس کی مدر ہے میرے خیال میں, مجھے یاد پڑتا ہے اس کی مدر ہے. بحث ہی نہیں کرنی نا مجھے امام مبین کا پتہ چلے نا, او امام مبین کا پتہ چلے جو آپ میں نہیں کاٹوں گا, میں آپ کی بات پوری سنوں گا, تعامل آپ کی بات تعامل سے سنوں گا. یہ میں آپ کو پرسنلی بھی بات کر لوں گا. دیکھیں امام مبین یعنی وہ جو امام پاک ہو, ان کی اولاد یعنی جو ان کی اولادیں ہیں ان سے ہمارے, کیونکہ ہم امام موسیٰ کاظم کو سمجھتے ہیں. جب ہم امام موسیٰ کاظم بن جعفر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اس آیت کا ترجمہ ذرا سناؤ ہمیں, ترجمہ کیا ہے؟
اچھا ابھی وہ والی بات آپ نے انٹرپٹ کٹ کر دی، وہ والی بات آپ کو وہ بات پوری نہیں کرنی. آپ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے نا. میں نے پوچھا آپ کا اس کا کیا تعلق ہے، رشتہ کیا ہے اس کا آغا خان کے ساتھ؟ ایک بات کمپلیٹ کی اللہ علی صاحب، آپ ایک بات کمپلیٹ تو کیجیے. آپ کیوں چڑھ رہے ہیں میرے سے؟ میں نہ تو سنی ہوں نہ میں نازبی ہوں، آپ میرے سے کیوں چڑھ رہے ہیں؟ طریقے سے بات کریں، ایک بات پوری کریں، ایک بات پوری کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت آن باندھا نا کہ یار دیکھیں اللہ صاحب آپ اتنے انٹلیکچوئل بندے ہیں، آپ انجینئر کی طرح کے نہیں ہیں. عزیز طریقے سے بات کریں. میں اسماعیلی ہوں، میں کچھ نازبی تھوڑی ہوں. میں تو ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، میں تو اہل بیت کو مانتا ہوں. آپ طریقے سے میرے سے بات، میں آپ سے پیار سے بات کروں. دیکھیں اہل بیت کے ڈیفینیشن میں ہمیں او بھائی میں ہمارے اور آپ کے اہل بیت کے ڈیفینیشن میں بہت فرق ہے. آپ جس کو اہل بیت مانتے ہیں نا، اچھا اہل بیت جس کو اہل بیت مانتے ہیں ان کے فیملی بھی ذرا دیکھ لینا، ان کی فیملی بھی ذرا دیکھ لینا. جن کا ریٹا ہیورڈ بغیر نکاح کے کرسچن کے ساتھ آپ کے امام سے الگ ہو کے رہتی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں اس نے مسلمان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں نا میرے بھائی، دیکھو اس سے جواب بھی نہیں دیتے نا کہ اس کا آغا خان سے کیا رشتہ ہے. میں جواب دے رہا ہوں. امام کی کریڈیبلٹی خراب کیسے ہو گئی میرے بھائی؟ امام تھوڑی نا، کوئی امام نے یہ کام تھوڑی سرزد کیا ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے بھائی. جب ہم موسیٰ کاظم بن جعفر کو کذاب بولتے ہیں جھوٹے کو. آپ میری بات سمجھیں یہاں پر ایک سیکنڈ. کذاب کس کو بولتے ہیں؟ کذاب بولتے ہیں جھوٹے کو. ہم جب امام موسیٰ کاظم بن جعفر جو بیٹا ہے امام جعفر کا، ان کو کذاب بولتے ہیں، تو یہ تو کوئی شے ہی نہیں. آپ میری بات سمجھیے نا. امام کاظم کے بیٹے نہیں ہو، امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں بھائی. امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم، امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم. اچھا چھوٹے بیٹے امام کے بیٹے ہیں. میں سمجھا جعفر کذاب کی بات کر رہا ہوں. جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ہاں جب ہم ان کو امام اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے کذاب بولتے کہ انہوں نے دعوی امامت جھوٹا کیا. اچھی بات. تو اس کا پتہ چلا کہ آپ ناصبی ہیں. پھر جب آپ ائمہ طاہرین کو گالی دیتے ہیں، آپ طریقے سے جب آپ گالی دینا شروع کیا ہے نا، پھر کہتے ہیں میں ناصبی نہیں ہوں. میں نے گالی دی، ابھی مجھے پتہ چلا، ابھی مجھے نہیں آپ سے بات ہی نہیں آپ کہتے ہیں میں کذاب بولتا ہوں. بس ختم، آپ سے بات نہیں کرنی نا. آپ اتنے آپ بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ احمق ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ادھر آ کے ہمارے معصوم امام علیہ السلام ہم نے صرف سوال کیا آپ کی امام کی مدر کے لیے. ریٹا ہیورڈ آپ دیکھ لیجئے، ریٹا ہیورڈ کا کون ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے صرف سوال کیا کیا رشتہ ہے اس کا آپ کے امام کے ساتھ. آپ نے اس کا جواب گول مگول کے دے دیا، ٹھیک ہے نا. اور اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امام علیہ السلام کو کذاب بولتے ہیں نا. خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے آغا خان پر. لعنتی ملعون تو، لعنتی ملعون تیرا آغا خان اور تیرے آغا خان کا باپ. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ جو آغا خان اول آغا خان دو میں سب لعنتی ملعون کذاب. جب تو نے امام کاظم علیہ السلام کے خلاف یہ بکواس کی نا، تو ہمیں پتہ تھا یہ جو بہرے آتے ہیں یہ تو کبھی اسماعیلیہ تو کبھی کربلا نجف زیارت کے لیے نہیں آتے، لیکن یہ بہرے آتے ہیں. بہت سارے علماء کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ جو ہیں گالی دیتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، اور یہ تقیہ میں کربلا نجف میں کچھ نہیں بولتے. تو اب اس کا ثبوت پیش آ گیا نا کہ یہ لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تمیز سے بات کریں بھائی. یہ جو ہیں جو ریٹا ہیورڈ ہے آپ کا، انہوں نے ان کے میرج ہوئی ہے آغا خان جو موجودہ آغا خان ہے، پرنس کریم آغا خان، اس کے والد علی آغا خان صاحب کے ساتھ ان کی میرج. ان کے والد جو ہیں علی آغا خان، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا، اور شادی کے بعد یعنی ان کی سوتیلی ماں ہے، کریم آغا خان کی سوتیلی ماں ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، شادی کے بعد یہ ان سے الگ ہو گئے، پھر ان کا طلاق ہو گیا تھا. اور پھر یہ ریٹا ہیورڈ جو ہیں ان کا بوائے فرینڈ تھا، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی تھی لندن میں. ریٹا ہیورڈ یہ ویکیپیڈیا میں یہی لکھا ہے اس کے متعلق. تو اس کے کئی تعلقات تھے، ٹھیک ہے نا، کئی مردوں سے تعلقات تھے. اور ان کی شادی کے متعلق بھی میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، جو ان کی شادی ہوئی تھی تو اس میں اس زمانے میں یعنی موجودہ آغا خان جو ہے جس کو یہ امام مبین کہتا ہے نا، اس کے باپ کے شادی میں اتنا شراب صرف ہوا تھا، اتنا شراب وہاں پہ وہ صرف ہوا تھا کہ ریکارڈ دنیا میں سب پارٹیوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا. اتنا شراب اس زمانے میں. یہ بھی اگر آپ سرچ کریں یہ آ جائے گا وہ کہ یہ آغا خان جو ہے اس کے والد کی شادی میں، یہ امام مبین ہے نا، اس کی شادی میں اتنا شراب صرف ہوا تھا. وہ وہی کہتے ہیں وہی نور ہے نا جو نسل میں نسل در نسل چل رہا ہے نا. آغا خان کو اگر نور ملا ہے تو اپنے والد سے ملا ہے، پرنس علی آغا خان سے ملا ہے نا. پرنس علی آغا خان کی شادی میں وہ خود دیکھ لے
کہ کتنا شراب اس زمانے میں پیرس میں کی شادی ہوئی تھی اور اتنا شراب سرو ہوا تھا وہاں پہ جو بالکل پوری دنیا میں جتنے پارٹیز ہوئے ان میں شراب جو سرو ہوا ہے ان کے ریکارڈ کو توڑ دیا تھا اس زمانے میں. 1950s کی بات ہے. جو نور ملا نا امامت کا ایسے شرابیوں سے ملا اس کو.